عوام سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے عدلیہ تک، عدلیہ سے انصاف تک، عوام کیا سوچتی ہے؟ دیکھتے رہیں A1 ٹی وی پہ پروگرام عوام کی سوچ سمیرہ سلیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ اور میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ جی ناظرین، جس طرح سے پروگرام کا نام ہے عوام کی سوچ، تمام عوام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم موضوع آج کل جو چل رہا ہے عورت مارچ۔ اگر ہم بات کریں 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریبات ہوتی ہیں، مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جبکہ ریلیاں بھی نکال جاتی ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں عورت مارچ کے حوالے سے تو پچھلے سال بھی کچھ اس قسم کے متنازع بینرز دیکھنے میں آئے، جس کے بعد کافی زیادہ ایک بحث چھڑ گئی تھی اور عورت مارچ کو کہیں حمایت حاصل تھی تو کہیں اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ کیا عوام کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں کہ عوام جو ہے باقی مسائل کو ایک طرف رکھ کے صرف سب کا دھیان عورت مارچ کی طرف ہے اور ہر طرف صرف عورت مارچ کی گونج ہی سنائی دی جا رہی ہے؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آخر یہ عورت مارچ میں اس طرح کے متنازع بینرز اور یہ جو ایسے لفظ استعمال کیے گئے تھے، کیا اس کا نظریہ ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ، جبکہ سماجی کارکن آئمہ کھوسہ، اور ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی نظریہ جاننے کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں مفتی کفایت اللہ۔ فرزانہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا، اس دفعہ عورت مارچ کی گونج اتنی زیادہ کیوں سنائی دے رہی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 8 مارچ کو عورت مارچ کی جاتی ہے خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ، لیکن اس دفعہ جو ہے اتنا زیادہ اس موضوع کو متنازع بنا دیا گیا ہے، ہر طرف عورت مارچ ہی سنائی دے رہا ہے؟ میں آپ سے دیکھیں، اس دفعہ یہ بات ہے کہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں جو تھی خواتین انہوں نے حصہ لیا، اور دن بدن یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شہر سے پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے خواتین باہر تھی اور انہوں نے اپنے حقوق کی بات کی، اور اس لیے ہر طبقے کی عورت تھی، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے ریاست سے اپنے حقوق کی بات کی، بلکہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے جو مرد ہیں ان سے بھی اپنے رائٹ کی بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے اپنے گھر کے آؤ مل جل کے اپنے گھر کا جو کام کاج ہے اس کو بھی مل جل کے کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو پدرشاہی سوچ رکھنے والا طبقہ ہے وہ بہت چٹری ہو گیا ہے، وہ اس کو ریٹ کر رہا ہے، اور مجھے ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اب تھوڑے سے پش بیک ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کے بعد اب جو رائٹ کو ہم پیچھے ذرا ریاست میں تو کھیل رہی ہے، تو اب وہ عورتوں کے کندھے پر استعمال کر کے اپنا جو درشن ہے یا اپنا جو وزن ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے پٹیشن بھی کر رہے ہیں، تھریٹس بھی کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں ان مردوں کی اور ان خواتین کی جو کہ عورت مارچ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا فرزانہ باری صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا، ایسے بینرز جن کی وجہ سے خواتین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا اس طرح کے بینرز ہونے چاہیے؟ اور یہ جو بینرز پہ لکھا ہوا تھا، کیا اس طرح کا جو کنٹینٹ ہے اس کے بعد خواتین کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی، یا یہ جو بینر کا کنٹینٹ ہے یہ تھوڑا چینج ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے اس کے کنٹینٹ پہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جن کانٹینٹ پہ وہ بات کر رہے ہیں بہت ایسے ایسے ہیں جو کہ ظاہر کی عورتوں کی جائز ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی اگر کانٹینٹ ہے تو یہ کانٹینٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اکا دکا کا کوئی پوسٹر ہے تو اس کے اوپر بات وہ اس کو لوگ لے آتے ہیں تو اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جس پر اعتراض ہے جیسے میرا جسم میری مرضی، اس کو تو ہم اون کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مطالبات ہیں جس میں عورت اپنی باڈی کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر اختیار مانگ رہی ہے، اپنی مرضی کی بات کر رہی ہے، تو ہمیں اس ایسے جن کو آپ اتنازع کہہ رہے ہیں ایسے پوسٹر کو تو ہم اتنازع نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی ایک پوسٹر سے ایسا متنازع ہے اور کوئی ایک فرد اپنے لے آیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پوسٹر سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ عورتیں جو ہے وہ کیوں اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں، جو پبلک اسپیس میں آ رہی ہے، تو اس پہ ان کو اعتراض یہاں ہے، اور نوجوان عورتیں جو ہے وہ کیوں ان کو وہ خاص کرتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اب عورتوں کے اندر جو ایک فیمنسٹ کوشش نظر آ رہی ہے، جو ایک فیمنسٹ موومنٹ بن رہی ہے، اس سے جو مولوی حضرات ہیں جو رائٹ وی میں وہ پوچھ جاتا ہے۔ اچھا
फरजाना बारी साहिबा, आपने एक जो कंटेंट के ऊपर बात की कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यही एक मौजू था जिस पे बहुत ज़्यादा बहस चली हुई है। आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है? क्योंकि हम अगर देखें हर बंदा अपनी तरफ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है और अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आप हमें ये बताइएगा, आप लोगों का ये मेन मकसद इसका क्या है? देखो, ये जो भी वैसे तो ये जा रहे कि जो हम ऑर्गेनाइजर है, हम तो ये नहीं लेकर आए थे बैनर, लेकिन जो भी ये प्ले कार्ड लेकर आया, ठीक है, उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी चली, हमने पूरा 1 साल हो गया हम लोगों को समझाया कि जब इस औरत कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इससे क्या इसकी मुराद है? इससे इसकी ये जो मुराद है कि अपनी वो चॉइस की बात करिए कि अगर मेरा जिस्म है तो मैं इसमें मैं नहीं चाहती कि मेरी मर्जी के बगैर उसको कोई हरास करे, उसको कोई टच करे, मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी हो, मेरी मर्जी के बगैर उसके बच्चे पैदा करवाए जाए। मैं अपनी जिस्म और अपनी मर्जी की बात करी, क्योंकि जो इंसान है उसका जिस्म उसी का है, उसी की मर्जी करनी चाहिए, किसी के जिस्म से किसी दूसरे की मर्जी तो नहीं चल सकती है। तो हम इसको बाद में एक्सप्लेन कर रहे तो औरतें जो है वो अपनी चॉइस की बात करें कि ये मेरी बॉडी है, मुझे उसकी चॉइस होनी चाहिए कि मैंने किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है। लेकिन हम सारे उसको दिलों में प्यासा बनाना है, वो बना रहे और वो बनाते रहेंगे, क्योंकि उनका मकसद भी ये है कि औरतों का जो वो औरतों को घर के अंदर बंद करना चाहते हैं। पाकिस्तान की औरत जो है वो बिल्कुल अब जो है ये जो एक तिरछाई सोच है उसके खिलाफ खड़ी हुई है और वो बिल्कुल भी अपने राइट्स जो है वो घर की दुनिया के अंदर मिलेगी, घर की दुनिया से बाहर मिलेगी। अच्छा फरजाना बारी साहिबा, माशाल्लाह हमने देखा है कि आप हमेशा से ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करती हैं, लेकिन अभी भी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो अपने बुनियादी हकूक़ तक से महरूम है। आपको क्या लगता है कैसे ऐसी ख़वातीन को उनके हकूक़ फराहम किए जा सकते हैं? ठीक है, वो तो यार उसी के लिए तो हम खड़े हैं, लेकिन जो प्रिविलेज क्लास के होते हैं उनको तो वो तो उनके हकूक़ तो हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सैयद औरत है जो मेहनत के पत्ते से पानी करती है, जो दुनिया लाख देती है, ये तो उनको तो कोई राइट नहीं मिल रही, ना उनको तालीम का हक मिल रहा है, उनको सेहत का मिल रहा है, ना उनके तशद्दुद जो है वो इतना ज्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है। तो इसके लिए जो जद्दोजहद कर रही है, मेरे तरीके हैं जो लीगल राइट्स भी बनवा रही है, उसके ऊपर कवानीन भी पास करवा रही है और उसके अमल दरामद के अंदर जो कमियां है उसको भी उजागर कर रही है और औरतों की एम्पावरमेंट के लिए हुकूमत को भी अकाउंटेबल कर रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए और औरतों को काबिल बनाए तो अपने पाँव पर खड़ी हो, माशी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी बहुत नुकसान है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि औरत मार्च की मुखालफत क्यों की जा रही है, जबकि ख़वातीन को उनका बुनियादी हक मिलना तो एक उनका हक है? मोहतरमा, 3 चीजों को आपने ध्यान में रखना होगा। एक कुरान मजीद, एक हदीस और एक आईन पाकिस्तान। जो चीज इन तीनों में ममनू होगा तो उसका सवाल ये नहीं बनता कि आप औरत मार्च की क्यों मुखालफत कर रहे हैं, फिर तो सवाल ही बनता कि औरत मार्च क्यों हो रहा है। अब कुरान मजीद के हवाले से नाजायज, सुन्नत रसूल के हवाले से नाजायज और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 31 के हवाले से जिसमें लिखा गया है कि जो पाबंद है कि तो ये बुनियाद इस्लामी तालीमात पर रखेंगी, तो इस लिहाज से ये नाजायज है। औरत मार्च का जो मोटो है वो मोटो है मेरी जिस्म मेरी मर्जी। ये वाज़ेह तौर पर ज़िना की दावत है। जब ज़िना के मुकाबले में आप माशरे में कौम की बच्चियों की ज़िना की दावत देंगे तो कौन शरीफ आदमी होगा जो उसको कबूल करेगा। एक बुनियादी तौर पर आप एक बात समझें, उनसे ये पूछा जाए कि आप खुद पैदा हुई हैं या आपको किसी ने पैदा किया है। अगर आपको किसी ने पैदा किया है, ये कंसेप्ट अगर मौजूद है तो फिर आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। आप मुसलमान हैं या आप ईसाई हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की बात मानेंगी और अगर आप ईसाई हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे। एक गाड़ी है, उसमें एक जगह पर डाला जाता है ऑयल और एक जगह पर डाला जाता है पानी। अगर आप ये कहें कि जहाँ डीजल डाला जाता है वहाँ पानी डालेंगे और जहाँ पानी डाला जाता है वहाँ हम डीजल डालेंगे, तो मेरे सामने वो गाड़ी चलेगी नहीं।
ہم ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی مخلوق ہیں کہ ہمارے لیے عوامر نواہی موجود ہیں، ہم ان حدود سے نکل نہیں سکتے۔ میں یہ مانتا ہوں ایک آدمی کمزور ہوگا، گناہگار ہوگا اعمال کے اعتبار سے، وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر لیتے ہیں، لیکن عقیدت تو یہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے۔ جب یہ معاملہ ہے، اس دوران بیرونی ایجنڈے پر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ نکاح چھوڑو اور آپ زنا کی طرف آ جاؤ، تو کون شریف باپ اپنی بیٹی کو یہ دعوت دے سکتا ہے اور مخالفت نہیں کرے گا؟ ہم ان دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ عورت کا ماس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خواتین کو کس حد تک جو ہے آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ دیکھیں محترمہ، میں معاشرے میں مانتا ہوں کہ کمزوریاں موجود ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ خواتین پہ ظلم ہوتا ہے ناجائز، تولیدی صحت پہ مضر اثرات ہیں ناجائز، ان کو طلاق کے حد سے محفوظ کیا گیا یا نکاح میں اس کو اجازت مرضی نہیں دی گئی، یہ ناجائز ہے۔ میراث سے محروم کیا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے تو ان کا کام تو ہوتا ہے، لیکن کیا کہیں ہم ان کو پیشکش کرتے ہیں کہ آئیے جو چیزیں آپ جو ہمارے درمیان مشترک ہیں ان کو ٹیک ان پہ کام کریں، ہم تعاون کریں گے، پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں گے، کافی حد تک مسائل ہو جائے گا۔ لیکن مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ بیرونی ایجنڈا ہے، وہ جو تفصیل بتا رہی ہیں وہ تفصیلات میں ان سے تو اتفاق کرنا ممکن ہے، لیکن جو عنوان ہے میرے جسے میرے مرضی اسے تو اس عنوان سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور بات میں آپ کے چینل سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے تہذیب جس کو کہتے ہیں سیولائزیشن، ایک ہے مذہب جس کو کہتے ہیں ریلیجن۔ غلطی سے ہماری تہذیب میں غلطی تو موجود ہے، ورنہ ہم تہذیب کی غلطیوں کو دفاع کرتے ہیں، لیکن غلطی یہ ہے لوگوں کا علم نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، وہ تہذیب کی غلطی کو اٹھا کر مذہب پہ ڈال دیتے ہیں۔ تہذیب کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ مذہب ایک آفاقی پیغام ہے، اور تہذیب جو ہوتی ہے اپنے علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے۔ میں تہذیب کی کسی غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا اور مذہب کی کسی بات کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کم از کم یہ حد تو رکھتا ہوں کہ اگر آپ تہذیب کی بات مذہب پہ ڈالیں گے تو میں تو دفاع کروں گا۔ آپ کو کم از کم علم ہونا چاہیے کہ تہذیب کی کیا غلطی اور مذہب نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک نازک موضوع ہے، یہاں لوگ خیال نہیں کرتے تو اسلام کو بدنام کر لیتے ہیں، مذہب کو بدنام کر لیتے ہیں۔ میں اس تمام آزادی کے حق میں ہوں نسواں کے، جس کی مذہب اجازت دیتا ہے، اور اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن اگر آپ مذہب سے نکل کر کوئی آزادی مانگیں گی تو آپ میری بہن ہو، آپ میری ماں ہو، آپ میری بیٹی ہو، پھر ہمدردی کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن ہے، اگر وہ اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں، مارچ کرتی ہیں، تو مرد کافی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے اگر مارچ نکال رہی ہیں تو مردوں کو کیوں مخالفت ہے؟ کیونکہ مردوں کا عالمی دن ہے، وہ بھی مارچ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے محترمہ، میں آپ کو جج بنا دیتا ہوں، آپ ان سے کہہ دو کہ یہ عنوان ہٹا دیں، یہ عنوان متنازع ہے، یہ حیائی کا عنوان ہے، عنوان کو ذرا متفقہ بنا دیں، تو ہم تعاون کریں، مارچ کریں، ہم اس کی تحفظ کریں گے، لیکن عنوان تو غلط ہے نا۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ غلط عنوان لے کر آپ کیوں آ رہی ہیں؟ بہت سارے کروڑوں 11 کروڑ خواتین ہیں جو ان کی چند مٹھی پر خواتین سے اتفاق نہیں کرتی، ان کا بھی تو حق ہے نا۔ تو یہ عنوان غلط ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، ان سے کہتے ہیں عنوان ٹھیک کر دیں، وہ یہ کوئی اور عنوان رکھے جو اپیل کرتے ہیں ہم کو، تو ہم بھی تعاون کریں گے۔ تو غلط عنوان پر اصرار کرنا بیرونی ایجنڈا ہو سکتا ہے اور ہمارے درمیان کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا ایمہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا، کیا ملک میں آپ کو لگتا ہے کہ تمام مسائل حل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ہر طرف صرف عورت مارچ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف عورت مارچ کی گونج ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا باقی مسائل جو ہیں ختم ہو گئے ہیں یا ان کو حل کرنا ضروری ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عورتوں کے مسائل بھی ملک کے باقی مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم ہر وقت اپنے ملک کے جو تمام مسائل ہیں انہی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں۔ تو آج پہلی دفعہ اتوار کو ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے مسائل کی لیڈ لے کے آ رہی ہیں، اور وہ سارے مسائل جو ہے جن کا تعلق صحت سے ہے، تعلیم سے ہے، انصاف سے ہے، معیشت سے ہے، ان سب کے جو ایشوز ہیں وہ لے کے عورتیں نکل رہی ہیں مارچ کرنے کے لیے۔ تو اب ملک کے ایشوز تو وہی کے ہیں، لیکن پہل کر رہی ہیں عورتیں، اور وہ آگے نکل کے اس کے اوپر احتجاج کرنے جا رہی ہیں۔ تو عورت مارچ تو ہوگا کیونکہ اتوار کو ہونے جا رہا ہے، تو اس کی ابھی ہائپ چڑھی ہوئی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔
اچھا ایما صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا پچھلے سال ایسے بینر سے متنازع جس کے بعد ان عورتوں کو، خواتین کو بہت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا، اور ابھی ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں ٹاک شوز وغیرہ میں، آپ کیا کہتی ہیں اس سال بھی 8 مارچ کو عورت مارچ پہ ایسے ہی بینرز جو ہیں ہمیں دیکھنے میں آئیں گے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی تو جو کچھ جو ساری عورت مارچ کی جو آرگنائزنگ کمیٹیاں ہیں انہوں نے گائیڈ لائنز بنا دی ہیں تمام پروٹیسٹرز کے لیے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کے پوسٹرز بنا کے لانے ہیں جس میں کسی کے اوپر وائلنس نہ ہو، جس میں کسی کے اوپر آپ نفرت نہ اسپریڈ کر رہے ہو، نہ آپ وائلنس کر رہے ہو، اس ٹائپ کے تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب عورتیں ایکسپلین کر رہی ہیں کہ ہمارے ان نعروں کا مطلب یہ ہے تو پھر ہم ان کا مطلب تبدیل کر کے ان کو یہ کیسے کہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس دفعہ عورتیں نکلیں گی، ظاہر ہے وہ کچھ ایسے ایشوز کے اوپر نکلیں گی اور ایسے پوسٹر رکھے ہوئے ہوں گے جن کی لوگوں کو چٹکی تو لگے گی۔ اب اس کی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ کس کو چٹکی لگے گی اور کون اس کو اپروو کرے گا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جو بھی پوسٹر لے کے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم نفرت نہیں پھیلا رہے، ہم کسی کے اوپر وائلنس نہیں کرنے جا رہے، نہ ہی ہم کسی ریلیجیس سیکٹ کے اوپر کوئی تنقید کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے مسائل، عورتیں اپنے مسائل لے کے جا رہی ہیں۔ تو وہ تو پھر جو دیکھنے والا ہے ان پوسٹرز کو وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ ان چیز کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہے۔ ایما صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کی آزادی کیسی ہونی چاہیے؟ خواتین کی آزادی میرے مائنڈ میں تو ایسی ہونی چاہیے کہ ایک بچی اگر ایک لڑکی ہے اس کو تعلیم کا پورا حق ہونا چاہیے، اس طرح کا حق جس طرح سے ایک لڑکی کو ملتا ہے۔ پھر اس کو نوکری کا حق ہونا چاہیے، جب وہ نوکری کرے تو نوکری کے اندر اس کا دفتر اس کے لیے سیف ہو، وہ وہاں پہ ہراس نہ ہو، اس کی لڑکی کی زبردستی شادی نہ کی جائے، اگر اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو زبردستی بچے پیدا کرنے کی مشین نہ بنایا جائے، وہ اس کو اپنے جسم کے اوپر پورا کا پورا اختیار ہو۔ اور عورت آزاد میرے مائنڈ میں تب ہوگی جب ہم اس کو مشین کی طرح نہیں دیکھیں گے کہ اس کا کوئی دل نہیں ہے، یہ سوچتی نہیں ہے، اس کا کوئی دماغ نہیں ہے، ہم بلکہ اس کو ایک انسان کی طرح دیکھیں گے، ایک سوچتا جیتا انسان۔ میرے لیے عورت کی آزادی وہ ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے مفتی کفایت اللہ، سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ، جبکہ سماجی کارکن آئمہ کھوسہ صاحب بھی موجود تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 8 مارچ کو اس دفعہ پھر عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر ایسی تقریبات اور ریلیاں تو نکالی جائیں گی، لیکن ایسے نعروں کا انتخاب کیا جائے گا کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ایسے بینرز بنائے جائیں گے جس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے لکھا جائے گا اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے گی، جبکہ مفتی کفایت اللہ نے اپنے موقف دیتے ہوئے کہا کہ اسلام بھی خواتین کی آزادی، ان کے حقوق کے اس میں شامل ہے کہ خواتین کو ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے، لیکن اس قسم کے بینرز یا اس طرح کا مواد نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اسلام بھی خواتین کے حقوق کے لیے سپورٹ کرتا ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ایک بار پھر تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، دیکھتے رہیے پروگرام عوام کی سوچ۔